گزشتہ کل ان لوگوں کا بیان کیا تھا جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، مصارف زکوٰۃ کا بیان تھا۔ 8 قسم کے مصارف قرآن کریم نے بیان کیے ہیں جن کا کل بیان ہوا ہے۔ آج ان لوگوں کا بیان ہے جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اگر آپ نے ان میں سے کسی ایک کو بھی زکوٰۃ دے دی تو گویا آپ کی زکوٰۃ کالعدم ہے، آپ کو اپنی زکوٰۃ کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ نمبر 1، کافر کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اگر کسی شخص نے کافر کو زکوٰۃ دے دی، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس کی زکوٰۃ واجب الاعادہ ہوگی، اس کو از سر نو دوبارہ سے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ یہ حکم صرف زکوٰۃ کا نہیں ہے، زکوٰۃ کا بھی یہی حکم ہے، عشر کا بھی یہی حکم ہے، کفارات کا بھی یہی حکم ہے، صدقات واجبہ کا بھی یہی حکم ہے کہ کسی کافر کو نہیں دیا جا سکتا۔ آج کل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ بینر اور پینافلیکس لگے ہوئے ہیں ایسے طبقوں کے جو ختم نبوت کے منکر ہیں، جو اصحاب رسول کے منکر ہیں، گستاخ ہیں۔ تو برائے مہربانی اپنے پاکیزہ مال کو اور اپنی اتنی بڑی عبادت کو ضائع مت کیجیے ان لوگوں کو دے کر کے۔ تو سب سے پہلا نمبر ان لوگوں کا ہے جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، وہ کافر ہیں۔ نمبر 2، مالدار کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ مالدار شریعت کی اصطلاح میں وہ شخص ہے جس کے پاس بقدر نصاب مال موجود ہو، ضروریات سے زائد۔ ایسا شخص جس کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ بقدر نصاب مال موجود ہے، اس کو اگر کوئی شخص زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 3، اپنے اصول کو زکوٰۃ دینا، یعنی انسان جن سے پیدا ہوا ہے اوپر کی طرف، والد، دادا، پردادا، دادی، نانا، نانی، اس طرح اوپر کے جتنے بھی رشتے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور نمبر 4، فروع، یعنی نیچے کے جو رشتے ہیں، یعنی انسان کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، اسی طرح پوتا ہے، بیٹی ہے، نواسی ہے، نیچے جتنے بھی رشتے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تو اصول اور فروع، اوپر کے رشتے جن سے انسان پیدا ہوا ہے، فروع نیچے کے رشتے جن سے انسان کی ذریات چلتی ہے، اولاد چلتی ہے، سلسلہ چلتا ہے، ان دونوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ نمبر 5، میاں بیوی کا ایک دوسرے کو زکوٰۃ دینا۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ دیتا ہے، بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دیتی ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کے بعد نمبر 6، رفاعی اداروں کو زکوٰۃ دینا، بشرطے کہ وہ لوگ زکوٰۃ کے مال سے یا تو تعمیرات کرتے ہوں یا ایمبولینس وغیرہ خریدتے ہوں، یعنی وہ مال زکوٰۃ کا وصول کرنے کے بعد ڈائریکٹ مستحقین میں تقسیم نہ کرتے ہوں، کسی اور کام میں لگاتے ہوں، ایسی صورت میں آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر رفاعی ادارے آپ سے زکوٰۃ لینے کے بعد اس زکوٰۃ کی رقم کا مستحقین کو مالک بنا کر ان کے حوالے کرتے ہیں، یا اس سے کوئی چیز خرید کر، کپڑا، راشن وغیرہ خرید کر مستحقین کو مالک بنا کر دے دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ نمبر 7، سادات اور بنی ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ سادات اور بنی ہاشم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ بعض جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سادات اور بنی ہاشم کی ایک طرح سے گستاخی ہے کہ ان کو زکوٰۃ کیوں نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ زکوٰۃ کا جو مال ہوتا ہے وہ ہمارے مال کا میل کچیل ہوتا ہے، ہمارے مال کا کچرا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان عالی شان، وہ تو شاہی گھرانہ ہے، لہٰذا یہ میل کچیل ان کو دینا یہ ان کی شان میں گستاخی ہے۔ اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ہدیہ دے کر ان کی مدد کیجیے، صدقات نافلہ دے کر ان کی مدد کیجیے۔ واجب جتنے بھی صدقات ہیں، زکوٰۃ وغیرہ ہے، یہ ان کو آپ نہیں دے سکتے۔ سادات اور بنی ہاشم سے مراد کون ہیں؟ تو یہ بھی سن لیجئے، 5 حضرات ہیں جن کی اولاد مراد ہے۔ نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 2، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 3، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 4، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اور نمبر 5 حضرت حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 5 حضرات ہیں، ان کی اولاد، ان کی ذریات میں سے کوئی شخص اگر ہو اور صحیح معنوں میں ہو تو اس کو زکوٰۃ یا کوئی بھی صدقہ، ایسا صدقہ جو واجبہ ہو، نہیں دیا جا سکتا۔ صدقۃ الفطر بھی نہیں دیا جا سکتا، کفارات کی رقم بھی نہیں دی جا سکتی۔ اور یہ جو رشتے میں نے بتائے ہیں، اوپر کے رشتے جن سے انسان پیدا ہوا ہے، اصول، نیچے کے رشتے جن سے انسان کا سلسلہ چلتا ہے، فروع اور میاں بیوی، ان کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اگر انسان کا بھائی مستحق کے زکوٰۃ ہے، انسان اپنے بھائی کو بھی دے سکتا ہے، اپنی بہن کو بھی دے سکتا ہے، چچا کو دے سکتا ہے، ماموں کو دے سکتا ہے، یہ جو سائڈ کے رشتے ہیں ان سب کو دے سکتا ہے۔ اصول و فروع کو اور میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ غیبت کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی پس پشت ایسی بات کرنی جو اسے ناگوار ہو۔ سائل نے پوچھا کہ اگر اس میں واقعتاً وہ بات موجود ہو جو کہی گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہی تو غیبت ہے، اگر واقعتاً موجود نہ ہو تب تو بہتان ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، ایک کو لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے، دوسرے کو پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سود کے 70 سے زیادہ باب ہیں، سب سے سہل اور ہلکا درجہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے، اور 1 درہم سود کا 35 زنا سے زیادہ سخت ہے، اور بدترین سود اور سب سے زیادہ خبیث ترین سود مسلمان کی آبرو ریزی ہے۔ احادیث میں غیبت اور مسلمان کی آبرو ریزی پر سخت سے سخت وعیدیں آئی ہیں۔ میرا دل چاہتا تھا کہ ان میں سے کچھ معتبر روایات جمع کروں، اس لیے کہ ہماری مجلسیں اس سے بہت ہی زیادہ پر رہتی ہیں، مگر مضمون دوسرا ہے، اس لیے اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین۔ اس ماہ مقدس میں ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ اولیاء صدیقین کی خط منتہا تک پہنچا دیجئے یا ارحم الراحمین۔ پاکستان کے ہر شہری کو اور پوری امت مسلمہ کے ایک فرد کو کرونا وائرس سے محفوظ فرمائیے، ہر طرح کی بیماریوں سے، پریشانیوں سے، آفات و بلیات سے محفوظ فرمائیے یا اللہ۔ برکتیں اور خوشیاں عطا فرما دیجیے، دونوں جہانوں میں خوشیاں عطا فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔